اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، دنیا میں جہاں بھی ہیں، آپ کو ابرار میر کا پیار برستا، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس خطہ ارض سے وہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کو وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تکالیف ہوئی ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں سیولینز کی، ہماری عسکری قوتوں کی، اور اس خطے کے جو ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے بڑا ایک کردار ادا کیا پاکستان بننے میں بھی۔ اور آج جو شخصیت ہیں ان کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی بننے سے ان کی فیملی کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب حنیف خان صاحب جو منسٹر رہے، جو سپیکر رہے، اور جب پیپلز پارٹی کا پہلا دن تھا، when پاکستان پیپلز پارٹی واز کیم انٹو بینگ، وہ اس وقت موجود تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو بانی چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ اس ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر پہ وہ موجود تھے۔ حنیف خان صاحب جو ہماری آج کی شخصیت ہے، ان کے والد ہیں، اور ان کا خود بھی تعلق اسی لیے رہا کہ یہ پی ایس ایف میں، پی وائی او میں، پھر تنظیمی امور میں، اور آج الحمدللہ بھٹو شہید سے جو قافلہ چلا ان کے گھر کا، آج وہ بلاول بھٹو کے بھی سپاہی بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے وہ صدر ہیں۔ میری مراد انجینئر ہمایوں خان صاحب سے ہے۔ ہمیں آنر ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور جیسا ہمارے پروگرام کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں اور 2 پوائنٹ ہمارے اس میں اسٹریٹ وے ہوتے ہیں۔ ایک کہ اوورسیز میں جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیج ہے، سافٹ امیج، وہ اوورسیز تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو ان 2 پوائنٹ پہ ہم ڈیفرنٹ ایشوز رکھتے ہیں۔ آج کا ایشو یہی ہے کہ شدت پسندی یا تخریب کاری جو بھی آپ کہہ لیں خیبر پختونخوا میں، اور اس میں امن کا قیام، اور ساتھ میں جو ہے نا ملکی حالات بھی ڈسکس ہوں گے اور اوورسیز کی بھی باتیں ہوں گی۔ تو میں ہمایوں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو پیغام دیں، اور میرا سوال یہ ہے ہمایوں خان صاحب سے کہ جیسے میں نے تو بتایا، لیکن پیپلز پارٹی میں آج تک آپ کیسے اور کیوں کھڑے رہے؟ جی ہمایوں خان صاحب، ویلکم، بخیر راغلے سر، جوڑ تکڑے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار میر صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا تاکہ آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں ساتھیوں کو سلام بھی پیش کروں اور ان سے مخاطب بھی ہوں۔ تو میری طرف سے آپ کو، آپ کی ٹیم کو، اور تمام سننے والے بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم۔ جی ابرار وعلیکم میر السلام۔ صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا تعلق اسی ایریا سے ہے جو شدت پسندی کا شکار تھا، اسی صوبے سے ہمارا تعلق ہے، اور بالخصوص مائن ڈویژن جو موسٹلی افیکٹڈ ایریا تھے ٹیررزم کے لحاظ سے۔ اور اگر آپ کو یاد، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے لیاقت باغ میں اپنے آخری سپیچ میں یہ بات کی تھی کہ کیا شدت پسند سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں؟ میں ہرگز یہ نہیں کرنی دوں گی۔ ابراہیم میر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل، ہم آتن گوش، جی بالکل سن، ہلو، جی جی بالکل سر سن رہے۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے آخری تقریر میں جو لیاقت باغ کے مقام پہ انہوں نے کی تھی، اور اس کے بعد اسی وقت ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا دہشت گرد سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں؟ اور اس وقت پورا مالاکنڈ ڈویژن دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا، بلکہ یہاں تک کہ تربیلا تک بھی دہشت گرد پہنچ گئے تھے، جو اسلام آباد کے بہت ہی قریبی ایریاز ہیں۔ بدقسمتی سے بی بی کی شہادت ہوئی۔ ایسے حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کو چھوڑا گیا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ ان حالات میں
پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور پاکستان کے عوام کو جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کب پہ کا نعرہ لگایا اور پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ایک امید دلائی. جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی 2008 میں ہمیں حکومت ملی، پاکستان دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا اور ہمارا صوبہ، لیکن ایک پولیٹیکل ول اور بی بی کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو سوات میں 3 مہینے کے بہت کم ٹائم میں 30 لاکھ آئی ڈی پیز اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے مردان، مالاکنڈ، پشاور، سوابی ان ایریاز میں سیٹل ہوئے، اور 3 مہینے کے اندر اندر پولیٹیکل ول with the support of law enforcing agencies اور عوام کے سپورٹ سے 3 مہینے کے اندر اندر سوات سے مالاکنڈ ڈویژن سے دہشت گردی ختم کی گئی اور سوات کے عوام، مالاکنڈ ڈویژن عوام سکون سے اپنے علاقوں میں واپس جانے کے قابل ہوئے. اور یہ وہ حالات تھے جب ہم فائنینشلی کنسٹرینٹس میں تھے، ہماری ملک میں فائنینشل ایشوز چل رہے تھے، لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کہ انہوں نے نہ فائنینسز کا بہانہ بنایا، بلکہ جو فیملیز واپس جا رہے تھے اپنے گھروں کو تو ان کو آباد کاری کے لیے پیسے بھی دیے، 3 مہینوں کے بجلی کے بل بھی معاف کیے، ٹیکسز بھی معاف کیے. اور وہاں پہ مالاکنڈ ڈویژن میں جو موسٹ افیکٹڈ ایریاز تھے، جنہوں نے کاروبار کے لیے بینکوں سے لون لیے تھے، وہ تمام لونز رائٹ آف کیے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادا کیے مالاکنڈ ڈویژن کے عوام کو. اس کے ساتھ ساتھ مالاکنڈ ڈویژن کے ساتھ ساتھ پورا صوبہ دہشت گردی کے لپیٹ میں تھا. تو پورے صوبے کے لیے جن کاروباری حضرات نے 17% پہ بینکوں سے انٹرسٹ ریٹ پہ بینکوں سے لون لیے تھے، انہیں اس وقت کے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو 7% انٹرسٹ لون لوگوں نے پے کرنا تھا اور 9% انٹرسٹ جو ہے وہ حکومت نے ان کی خیبر پختونخوا کے عوام کی جگہ بینکوں کو ادا کیے. پھر جو ہمارے فیڈرل ٹیکسز تھے، ہمارے پروونشل ٹیکسز تھے، وہ سارے معاف کیے اور شہداء الاؤنس بھی دینے لگے. جدھر بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جو شہید ہوئے ان کو شہداء پیکج دیا گیا، جو زخمی ہوئے ان کو زخمیوں کے حساب سے ان کو پیسے دیے گئے. تو یہ حالات تھے اور اللہ کے فضل سے ان حالات میں اس وقت ابرار صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے تھے، اسکول بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ یہ فکر ہوتی تھی کہ اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو، یہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں واپس زندہ لوٹیں گی بھی کہ نہیں، ہمارے بچے بازار سے سودا سلف لینے کے لیے جا رہے دکان پہ، آیا زندہ آئیں گے بھی کہ نہیں. یہ حالات پیدا ہو گئے تھے. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ جناب آصف علی زرداری صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ رکھتے ہوئے یہ ممکن کیا گیا. اور آج شکر الحمدللہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے پاک صوبہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں آپ کی وساطت سے تمام صوبے کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم خیبر پختونخوا کی لا انفورسنگ لڑ رہی تھی. ہمارے پولیس ناکوں پہ شہید ہوتے تھے، خود کش حملے ہوتے تھے، ہمارے لا انفورسنگ آرمی جوان شہید ہوتے تھے. لیکن جب ساتواں NFC ایوارڈ ہوا، اس میں ایز اے فائنینس منسٹر میں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا کہ میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام صوبے ہماری سپورٹ کرے. اور تمام صوبوں نے انڈیوائیڈڈ ڈویزیبل پور سے 1% ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو ود دی سپورٹ آف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب وہ ہمیں دی گئی، جو آج 55 ارب روپے
سالانہ ہمیں ایکسٹرا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے بجٹ کا حصہ ہے. تو اللہ کی یہ میں اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول پر بھجوا سکتے ہیں, ہم بازاروں میں جا سکتے ہیں, اور آج سکون سے ہم سو سکتے ہیں. یہ اللہ کی فضل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور لا انفورسنگ ایجنسی اور عوام کی محنت کا نتیجہ ہے. صدر صاحب 2 سوال میں یہاں کرنے کی اجازت مانگوں گا, کیونکہ آپ ایم پی اے بھی بنے, پھر آپ وزیر خزانہ بھی بنے 2008 سے, اور وہ 2009 جو تھا وہ پیک کا ٹائم تھا اس دہشت گردی کا, اور 2000 سے لے کے 2010 تک $68 بلین کی ہمیں جو ہے نا نقصان ہوا ہماری معیشت کو اس دہشت گردی سے. اور آپ نے کچھ ابھی فرمایا بھی کہ NFC ایوارڈ, یہ ساری چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عوام کو پتہ چلے کہ آپ جس آگ کے اس چولہے پہ بیٹھے ہوئے تھے, یا اس ایک طوفان تھا, وہاں سے آپ نے اکانومی بھی بچائی, آپ نے خیبر پختونخوا کو بھی بچایا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ANP بھی تھی, انہوں نے بھی جانیں دی دہشت گردی میں, اور آپ لوگوں نے پھر اس وقت یہ کیا کہ ہماری عسکری قوت جو کہ وردی پہن کے نہیں باہر جا سکتے تھے, آپ نے ان کا وقار بحال کیا. تو مالا کنڈ آپ جہاں سے MPA بنے, جہاں سے آپ منسٹر بنے, یہ وہ سر جگہ ہے کہ جہاں سے IDPs بھی ہوئے. تو پیپلز پارٹی کو یہاں پہ کیا رسپانس مل رہا ہے؟ کیا طالبان چلا گیا, یا وہ سوچ وہیں پہ ہے, وہ فزیکلی چلا گیا ہے, یا اس کی سوچ ابھی تک کچھ لوگوں میں ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عرض کروں, یہ نیچرلی ڈیپ روٹڈ ایک ایشو تھا, اور جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو نیچرلی آپ ٹارگٹ کریں گے, لیکن ساتھ کیجوالٹیز اور بھی ہو جاتی ہیں جی. تو لیکن مالاکنڈ کے عوام, مالاکنڈ ڈویژن کے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا, جس کو اللہ کی فضل سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ with the support of the coalition partners ہم آج آرام سے ہر جگہ پہ جا بھی سکتے ہیں, اور وہیں پہ ہم, اور اب میں یہ دیکھوں, آپ بتاتا چلوں کہ اتنے مشکل فائنینشلی حالات کے باوجود کہ ہمارے دہشت گردی کا شکار بھی تھے, سیلاب بھی 2010 میں آیا, جو بہت بڑا سیلاب جس نے پورے ہماری وہ انفراسٹرکچر کو ختم کیا, اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ جو پروگرام شروع کیا, جس سے ہماری مائیں, ہماری بہنوں کو, غریب عورتوں کو وظیفہ مل رہا ہے. تو یہ بھی بڑی بات تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ خزانہ خالی ہے, کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمارے مشکلات ہیں, لیکن اس کے باوجود ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے سوشل سیکٹر کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اپنے ADP کو بھی بڑھانے کی کوشش کی, اور جو ریونیو ٹارگٹس تھے اس کو اچیو کیے. میں بھی آپ کو عرض کروں کہ ابھی تو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمارے مرکز کے پاس پیسے نہیں ہے, یا ہمیں خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو ریونیو ٹارگٹ انہوں نے 5,500 ارب روپے انہوں نے ٹارگٹ فکس کیا تھا, 3900 بلین انہوں نے ریکوری کی, تو لاس کتنا آ گیا. اب ان کی ان ایفیشنسی, اس حکومت کی ان ایفیشنسی کی وجہ سے یہ اب بہانہ بنا رہے ہیں. پہلے تو اسد عمر صاحب ہیرو تھے, فائنینشیل ہیرو, یہ اس ملک کو بحران سے بچائے گا. اسد عمر صاحب فیل ہوئے, اس کو ہٹا دیا گیا, پھر شبر زیدی صاحب کے نام سے آئے کہ شبر زیدی صاحب ہم. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا ہے, صرف جھوٹے دعوے الیکشن سے پہلے بھی کیے گئے, اور صرف خیالی پلاؤ پکایا جا رہا ہے. انفیکٹ نہ کوئی گورننس ہے اسٹیج پہ. ان دنوں میں اس حکومت سے زیادہ مشکلات پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو ورثے میں ملی تھی. خان صاحب, میں آگے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں آگے لے کے چلتا ہوں. 2010 سے 2018 تک پھر ایک رپورٹ آئی کہ ہمارے معیشت, ابھی میں صرف معیشت کی بات کر رہا ہوں, جو ہماری جانیں گئی ہیں, جو ادارے تباہ ہوئے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. 168 تک ہمارا یہ ڈیفیسٹ پہنچ گیا, $168 تک.
تو آپ میں پھر کہتا ہوں آپ وزیر خزانہ بھی تھے، اس غدر میں آپ نے اکانومی بھی سنبھالی، خیبر پختونخوا کو بھی سنبھالا، آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام کیوں نہیں لگا؟ اللہ کے فضل سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیشہ ان چیزوں کا سامنا مقابلہ بھی کیے اور نہ کوئی کیس ہماری لیڈرشپ لے کے جناب آصف علی زرداری صاحب پہ جھوٹے جی کیس بنائے گئے. پہلے 11 سال انہوں نے جیل میں گزارا لیکن اور 11 سال جو اس کی میڈیا ٹرائل ہوئی، پھر بعد میں فیصلہ آتا ہے کہ ہم نے باعزت بری کر دیا. کوشش ہوتی ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم کلین رہے، اور ہم نے محنت کی اللہ کے فضل سے اور لوگوں کو ڈیلیور کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اگر شہید بی بی ہو، آصف زرداری صاحب ہو، باقی بھی ہمارے سیاسی رہنما ہو، تو الزام لگتے رہتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، بلکہ سب باعزت طور پر بری ہو گئے. تو یہ آپ پہ الزام تو دور کی بات، جو اس گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنا نیب کا ادارہ تھا وہ بند کر دیا، اور یہاں پہ مرکز میں اپوزیشن کو اندر کیے جا رہے ہیں، یہ کیا تضاد ہے؟ اپنے ادارہ بند کر کے اور یہاں سے وہی آرٹیکل 58 2B کی طرح وہ اس کو اختیارات دے کے تو اپوزیشن کو اور سسٹم کو مطلب. یہ دیکھیں جی عمران، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ صرف خیالی پلاؤ اور نعرے نعرے لگاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ پروونشل احتساب کمیشن بنایا گیا، 80 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے، جی اور ایک کیس بھی کسی پہ ثابت نہیں ہوا. اور بلکہ عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ایک وزیر جو ابھی بھی وزیر بیٹھا اس پروونشل کیبنٹ میں، جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا وزیر تھا، اور اس پہ یہ الزام تھا کہ جو رمضان میں مریضوں کے اٹینڈنٹ کے لیے کھانے کے لیے پیسے دیے گئے تھے، اس میں اس نے کرپشن کیے. اور ہر جگہ وہ پھرتا رہا، پنجاب سندھ کے، میں نے اپنے وزیر کو بھی نکال دیا کرپشن کے الزام میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. اور پھر وہی وزیر صاحب ڈرائی کلین ہو کے پھر کیبنٹ میں بیٹھ گئے. سیم اسی طرح جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی بات ہے، جس طرح خسرو بختیار کی بات ہے، جس طرح علیم خان کی بات ہے. اب دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کروں، خیبر پختونخوا میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا BRT، جس کو جی عمران خان پنجاب میں جنگلہ بس کہتے تھے. جی اسی BRT کی وجہ سے جو ہمارے بالخصوص پشاور کے لوگ جتنے افیکٹ ہوئے، تو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھی. میں اور میرے کیبنٹ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نیب چیئرمین صاحب کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو درخواست دیتے ہیں کہ BRT میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے خلاف آپ انکوائری کریں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں. ہم گئے، چیئرمین صاحب سے ہماری بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، اس نے کہا ہاں میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں. بلکہ یہاں تک بات کی کہ اس دن میں پشاور گیا تھا تو 6 کلومیٹر میں بھی پیدل اس BRT کی وجہ سے پیدل گیا تھا. جی اب نیب تو کہہ رہی ہے کہ ہم انکوائری اس لیے نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ میں اسٹے آرڈر ہے. اب جب عمران خان یا اس کے ساتھی کرپٹ نہیں تھے جی تو پشاور ہائی کورٹ نے انکوائری کا آرڈر دیا ہے کرپشن کا اس BRT میں، جو کرپشن ہوئی ہے اس کو آپ FIA کو آرڈر دیا کہ آپ اس کی کرپشن کو سارٹ آؤٹ کر دیں اور رپورٹ ہمیں دیں. صوبائی حکومت اپنا کرپشن چھپانے کے لیے اس پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ سپریم کورٹ گئی، اور سپریم کورٹ میں اسٹے لیا گیا کہ اس پہ انکوائری نہ کی جائے. یہ اسی طرح جس طرح فورن فنڈنگ کیس ہے، جی ہاں کلیئر کیس ہے PTI کا، کلیئر کیس ہے، جی لیکن سپریم کورٹ کا سہارا بن کے کہتے جی اس پہ انکوائری نہ کیا جائے. تو جتنے بھی کیسز ہیں، میں آپ کو بتاؤں، خیبر پختونخوا میں بلین سونامی ٹری کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. ان کے سیکٹری انوائرمنٹ جو ہے انہوں نے خود انٹرویو میں دیے کہ جی 1 ارب درخت نہیں لگائے گئے بلکہ 24 کروڑ درخت لگائے گئے، اور یہ ادھر واویلا کر رہے کہ ہم نے 1 ارب درخت لگائے. اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کا خیبر پختونخوا کے جنگلات کو آگ لگائی جا رہی ہے. 21 جنگلات جل گئے، صوبائی حکومت خاموش ہے. کیوں؟ کہ یہ اب کہیں گے کہ ہماری تو چھوٹے درخت 1 ارب درخت ہم نے اس کے درمیان لگائے تھے. BRT جب شروع کی جا رہی تھی، اس سے پہلے پشاور میں بیوٹیفیکیشن آف پشاور
پشاور کے نام پہ 6 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ لایا گیا، پودے لگائے گئے، اور اس میں جو کرپشن کی گئی اسی روٹ کو بی آر ٹی کے لیے کلیئر کر کے، جو پودے لگائے تو نہیں تھے لیکن ان کے وہ تھا کہ ہم نے لگا دیے، اور اسی روٹ کو پھر کاڑ کے جو کرپشن تھی وہ تاکہ وہ چھپائی جائے، بی آر ٹی شروع کر دی گئی۔ اب دیکھیں جی، ٹیکسٹ بک بورڈ، فری تعلیم، ایجوکیشن نیب نے اس پہ ایکشن لیا اور کلپریٹس کو گرفتار کیا گیا کہ کروڑوں روپے سرکاری خزانے کو نقصان ہوا، لوگوں کو فری کتابیں نہیں دی گئی بلکہ فری کتابوں کے نام پہ وہی کتابیں مارکیٹ میں بکی جا رہی تھی اور کلپریٹس پکڑے بھی گئے۔ اس طرح جی ملم جبا اسکینڈل ہے، اونے پہنو داؤ، اور کلیئر ہے، چیئرمین نیب نے خود بھی کئی دفعہ اپنے میڈیا ٹاک میں بھی بات کی، ملم جبا اسکینڈل، آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ بہت سی چیزیں ہیں، میں آپ کو، اچھا یہ ہم تو پاکستان کے لوگ تو 2 سال سے بھگت رہے ہیں عمران خان کو مرکز میں، ہم تو 7 سال سے بھگت رہے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بھی نیا ہاسپٹل بنا ہے اس کو 7 سال میں؟ نہیں بنا ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اے ڈی پی لیپس ہوتی جا رہی ہے، سالانہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں لیپس ہوتی جا رہی ہے۔ ان ایفیشنسی، مس گورننس کی وجہ سے صوبے کی حالت تباہ ہے۔ خان صاحب، وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ ہاسپٹل، وہ تو کنسلٹنٹ رکھتے تھے اپنی گزشتہ صوبائی حکومت میں، کنسلٹنٹ آتا تھا، وزیر صحت کوئی نہیں تھا۔ اب مرکز میں بھی وزیر صحت کوئی نہیں ہے، ایک کو تو کرپشن میں ہٹایا ہے، اب بھی وہ خود ہی بیٹھے ہوئے۔ میں یہ پھر کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیپٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، آپ خود ماشاءاللہ انجینئر ہیں، کنڈی صاحب وکیل ہیں، روبینہ خالد صاحبہ پڑھی لکھی ہوئی ہیں، نگت اور اگزئی صاحبہ ہے، آپ کی ایک بڑی مضبوط اور بڑی نظریاتی اور پڑھی لکھی ٹیم ہے۔ 2010 تک انہوں نے ڈرامہ کیا تھا پچھلی گورنمنٹ کے پی کے نے، وومن کرائسس سیل تھا، اس کو انہوں نے بند کیا، اس ہائی کورٹ چلے گئے۔ وومن کرائسس سیل بہت بڑی سینسٹیو ایشو ہے، ہماری عورتوں کے لیے ہر چیز وہاں پہ میسر ہوتی تھی، شیلٹر تھا۔ 2010 میں چلے گئے، اس میں ہائی کورٹ وہ کیس جیتے، یہ چلے گئے سپریم کورٹ، انہوں نے وہ بند رکھا۔ تو آپ لوگ اس چیز پہ، کیونکہ دیکھیں شہید بی بی اس چیز پہ بہت بولتی تھی، وومن رائٹس اور اس طرح کی ہیومن رائٹس، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اتنی زبردست آپ کی وائبرنٹ ٹیم ہے۔ دیکھیں جی، اس پہ ہم نے کافی، یہ 2010 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ان دنوں میں ہم نے وومن پروٹیکشن بل بھی لائے تھے اور ہاف وے ہاؤس، اور یہ ساری چیزیں ہم نے وہ ایک شروع کی تھی۔ اب جی جی جو ہماری وہ ہے اسمبلی کے فلور پہ بھی شکر الحمدللہ ہماری پارلیمانی پارٹی بڑی ایکٹیو ہے اور بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے۔ جی سینٹ میں بھی اس پہ روبینہ خالدہ صاحبہ نے کافی باتیں کی، تو اس پہ آلریڈی ہم ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم وہ پروٹیکشن اور ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی یہ لمبی لسٹ ہے ان کے اسکینڈلز کی، ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ میں ہے، وہ کنٹراڈکشن بھی ہے، سارا کچھ ان کے نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں جو کارکردگی پرانی تھی اور ابھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور بی آر ٹی پشاور کھنڈرات کا ایک وہ منظر پیش کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، تو اس ریئیکشن میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ان کو ووٹ دے کے۔ ابرار صاحب، میں آپ کو عرض کروں، یہ الیکشن نہیں تھا خیبر پختونخوا میں، یہ سلیکشن تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو NA8 ہمارا حلقہ مالاکنڈ سے، وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، ٹھیک اسی کے نیچے ایک میں پروونشل اسمبلی کا کنٹیسٹ کر رہا تھا اور ایک محمد علی شاہ باچا ہمارا PK19 سے کنٹیسٹ کر رہا تھا۔ اب ٹھیک پولنگ سٹیشن میں لوگ موجود ہے، ووٹ پول کیا جا رہا ہے، لیکن بلاول صاحب کا ریزلٹ ٹی وی پہ آ کے اناؤنس بھی ہو گیا۔ میں ٹھیک آپ کو عرض کروں کہ جو ووٹ پچھلی دفعہ میں نے لیے تھے یا محمد علی شاہ باچا نے لیے تھے، ہم نے اپنے پچھلے ووٹ سے 3 ٹائم زیادہ ووٹ لیے، ٹھیک لیکن ہم ہارے۔ یہ صحیح، بھی ہمیں آپ کو عرض کروں کہ جب
الیکشن ریزلٹ آیا، میں نے ریٹرننگ آفیسر کو اپلیکیشن دی کہ جی آپ میرے لیے ری کاؤنٹنگ کریں، وہ نہیں ہوئی۔ میں الیکشن کمیشن گیا اور میں نے اپنے ریزلٹ مانگنے کی کوشش کی، مجھے ریزلٹ نہیں دیے گئے، فارم 45 فارم 46 میں نے ریٹ کی، اس کا بھی کوئی مداوع نہ ہوا۔ پھر مہینے بعد الیکشن کمیشن نے، میں آپ کو پروفs میرے پاس ہیں، موبائل میں ہیں، مہینے بعد الیکشن کمیشن نے ریزلٹ ڈکلیئر کیا ویب سائٹ پہ۔ میں نے اس میں کیلکولیشن کی کہ 22,000 ایکسٹرا ووٹس، اس کو بھی میں نے کہا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ری کاؤنٹنگ بھی نہ کرے، ری ٹوٹلنگ کرے۔ جس طرح آپ لوگوں نے ایک پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹ کیا کہ 500، دوسرے پہ 400، تیسرے پہ 600، تو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ یعنی 500 جمع 400 900 جمع 600 1500، جی ہاں تو جب 1500 کی بجائے وہاں پہ ریزلٹ لے کے 3,900، 400 جمع 500 جمع 600 3,000، تو میں نے یہی کہا کہ مجھے یہ میتھمیٹیشین بتایا جائے کہ جس نے یہ کیلکولیشن کی ہے۔ تو یہ تو ہمارے خیبر پختونخوا کے ریزلٹس تھے، سب کو پتہ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی آواز بھی اٹھا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت نے بھی آواز اٹھائی کہ داندھی ہوئی ہے، جو سٹنگ حکومت ہے ان نے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ اب اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، اور وقت ثابت کر رہا ہے۔ کوئی قانون سازی ہوئی ہے الیکٹورل سسٹم پہ الیکشن کے، اس میں اس حکومت نے کی ہے، یہ آر ٹی ایس کیا پھر ہمیں لے ڈوبے گے، پھر ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیے جی، اس حکومت سے آپ یہ توقع نہ رکھیں، یہ حکومت آج ایک بات کرتی ہے تو رات کو دوسری بات کرتی ہے، رات کو جو بات کرتی ہے وہ صبح ان کی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کو سمپل سے بتا دوں، ہمارے لوکل باڈیز الیکشن، عمران خان جب اس سے پہلے خیبر پختونخوا جب اس کی حکومت تھی تو انہوں نے لوکل باڈیز کا سسٹم دیا، اور ہر جگہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بہترین سسٹم خیبر پختونخوا میں پلیس کر دیا۔ اب جب حکومت میں کہتے ہیں میں اس دفعہ پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ایک اچھا اس سے بہترین سسٹم دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ تحصیل ناظم کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا اور پارٹی بیس پہ ہوگا۔ امینڈمنٹ بھی خیبر پختونخوا کے ایکٹ میں ہوئی۔ اب پھر جب ان کو اپنی مقبولیت کا پتہ چل گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ ہم سے نالاں ہیں، لوگ ہماری طرف نہیں دیکھتے ہیں، ہماری جھوٹے وعدے، اب لوگوں کو یقین آ گئے کہ یہ جھوٹ تھا، جو وعدے کرتے تھے، جو بات کرتے تھے، وہ اس پہ لوگ تو اب پھر امینڈمنٹ لائے کہ نہیں یہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوگا۔ تو ان کا تو کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ کیبنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، شیخ رشید صاحب ایک بات کرتے ہیں تو فواد چودھری صاحب دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا، عمران خان نے دوائیوں کی بات کی، عامر کیانی کرپشن کے، میڈیسن میں کرپشن کے الزام پہ نکالا گیا، لیکن یہاں سے ہٹا کے پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا۔ اچھا، پھر ظفر مرزا کو لایا گیا، ظفر مرزا پہ کرپشن کا الزام لگا، انڈیا سے دوائیاں امپورٹ ہوئی، اس کو ہٹایا تو کس کو لایا؟ شوکت خانم کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، ابھی نام میں بھول رہا ہوں، تو اس کو ڈاکٹر فیصل ہے، ہاں ڈاکٹر فیصل سم تھنگ۔ تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ جب یہ بات کر رہا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ہم بل لائیں گے، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ شوکت خانم لاہور کا چیف ایگزیکٹو آ کے بنے ہیلتھ ایڈوائزر؟ تو ان کی باتوں پہ یقین کرنا، یا کیا یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انکوائری رپورٹ میں بھی آئے گی جہانگیر ترین شوگر سکینڈل میں ملوث تھا؟ ایک طرف تو اپوزیشن پہ الزام لگتا ہے کہ یہ کرپشن کیے تو اس کا نام تو ای سی ایل میں ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف اس کا ساتھی کرپشن ثابت ہوتا ہے تو اس کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا جاتا ہے، بلکہ اس کو باعزت طور پر جہاز میں بٹھا کے کینیڈا پہنچایا جاتا ہے۔ اگر تیسری کسی اور پہ، خسرو بختیار پہ الزام لگتا ہے ویٹ کا، تو اس سے ایک منسٹری لے کے دوسری اچھی منسٹری دی جاتی ہے۔ تو کیا اس میں پرائم منسٹر
جی آپ کا ذرا کیمرہ رک گیا. جی خان صاحب آپ کا ویب کیم رک گیا میرے خیال میں. ہمایوں خان صاحب کا ویب کیم ابھی ذرا تھوڑا سا اسٹک ہو گیا. ٹیکنالوجی کی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ he'll be back soon. میرے خیال میں وہ ہو سکتا ہے وہ انہیں وہاں پہ پتہ نہ چل رہا ہو, لیکن I try to take him back. اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ سوالات آلریڈی آ چکے تھے, کچھ مجھے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, تو میں کوشش کروں گا ان سوالات کو بھی کور کریں خان صاحب سے, کیونکہ متعلقہ ہے وہ, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ وہاں پہ وزیر خزانہ بھی اس دور میں رہے کہ جب پیک پہ تھی دہشت گردی, اور یہ چیزیں اس وقت سنبھالنا اس طرح تھا کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک قیامت کی نشانی تھی اور کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. ایون کہ ہماری جو تھی عسکری قوت, جو ڈیفینس کے ادارے تھے, وہ بھی جو ہے نا وردی پہن کے نہیں باہر نکلتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ سیاسی جو جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے یہ پھر سارے معاملات کیے, مذاکرات کے بھی دروازے کھولے صوفی محمد سے, مولوی فضل اللہ سے, لیکن انہوں نے جب سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانا, پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانا, تو دین دے ہیڈ نو چوائس ٹو کک دم آؤٹ, اور دے کک دم آؤٹ. وہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ اور ریاست کے ساتھ آپ کو لڑنا نہیں چاہیے. قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں اور ریاست کے ساتھ آپ ٹکراؤ نہیں کر سکتے. اور ان کا جو بھی ایجنڈا تھا وہ اپنے ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے تھے. ملک میں ایک غدر تھا, کوئی مطلب انسان, ہم یہاں بیٹھے ہوئے روز لاشیں اللہ معافی دیکھتے تھے, روز کچھ نہ کچھ ہر ادارے پہ, مسجد ہو, مطلب امام بارگاہ ہو, مندر ہو, جاؤ, کچھ بھی ہو, مطلب ہر جگہ پہ, ایون کہ جی ایچ کیو تک بھی پہنچ گئے تھے. اور پھر بھی الحمدللہ امن آیا, اور آج دیکھیں کہ آج سے امن کی وجہ سے پاکستان میں ایک ڈفرینٹ صورتحال ہے. میں کوشش کرتا ہوں ہمایوں خان صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی, تاکہ جی نیٹ ان کا ٹھیک ہو گیا. آئی جسٹ ٹاک ٹو ہم, اور اینی منٹ وہ آئیں گے تاکہ انہی کی زبانی ہم سنیں کہ یہ خیبر پختونخوا جسے ہم NWFP کہتے تھے, اور شناخت دی پاکستان پیپلز پارٹی نے, آصف علی زرداری صاحب نے, اور یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا اور جائز مطالبہ تھا کہ یہ کیا باقی صوبوں میں تو ان کے اس قوم کے حساب سے نام ہے, تو NWFP تو کوئی نہ قوم ہے نہ کچھ ہے, یہ علاقہ ہے. تو خیر یہ میں تو باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو رہنما ہے, صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے, انجینئر محمد ہمایوں خان صاحب, وہی ابھی لائیو آ رہے ہیں, اور وہ آپ لوگوں سے ان جو ہے نا بڑی کرب والی باتیں ہیں ان پہ روشنی ڈالیں. اور آج ہمیں جیسے تحریک پاکستان کی آزادی ہوئی, آزادی جو کی تحریک تھی اس نے ہمیں پاکستان دیا, تو آج ہم بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں پاکستان کے, لیکن ہمیں ان کو بھی خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس تکلیف سے, کتنی قربانیوں سے ہمیں یہ پاکستان لے کے دیا. اور بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں ایک تحفہ دیا دنیا میں. تو میں نے 13 اگست کو بھی پروگرام کیا تھا, 14 اگست کے حوالے سے, اس میں بھی یہی عرض کی تھی کہ کشمیریوں سے پوچھیں, فلسطینیوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے, اور وہ جنگیں لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کی عرصے سے, کیا کچھ نہیں گوایا, کیا کچھ نہیں گوایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, تو ہمیں سب کو مل جل کے اس کی قدر کرنی چاہیے. ساری پارٹیاں پاکستان کی ہیں اور ان کو اسی طرح کام کرنا چاہیے. ہاں جہاں پہ ان کا فیلئر ہے وہاں پہ پھر پبلک کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ پبلک ہی اس کا فیصلہ کرے, نہ کہ کوئی اور غیر جمہوری طاقت یا غیر جمہوری قوت جو ہے نا وہ پبلک کے کسی
فیصلے کو اپس اینڈ ڈاؤن کر دے وہ رانگ ہے. اسی وجہ سے پاکستان ہمارا اسٹک ہے, اور جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے ہم اسٹک ہی رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا, جمہوریت کا بول بالا ہوگا اور عوام کو اپنے حقوق کی جو ہے نا وہ ترجمانی کرنے کا موقع ملے گا. میرے خیال میں ہمایوں خان صاحب ٹرائی کر رہے ہیں. اوکے, آج کل آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک نیا وہ مسئلہ کھڑا کیا ہے NFC کو ایوارڈ کے لیے. پتہ نہیں کیا کچھ کس طریقے سے وہ گیم ڈال رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا. اور میرے خیال میں یہ میں سوال کروں گا کیونکہ ریلیونٹ سوال ہے ان سے, خان صاحب سے. وہاں پہ بھی ایک ایسی صورتحال آئی تھی, تو جیسے ہی وہ لائن پہ آتے ہیں میں ان سے یہ سوال بھی کروں گا. لیکن آج کی جو نئی نسل ہے ان کے ساتھ میرے خیال میں اسی طرح دھوکا ہوا ہے جو ضیاء الحق نے دھوکا کیا تھا اسلام کے نام پہ کہ میں اسلام لاؤں گا, اور جھوٹ بول کے وہ آیتیں حدیثیں پڑھ کے وہ اس نے عوام کو دھوکا دیا. صبائی تعصب لایا, کلاشنکوف کلچر لایا, ہیروئن دے دی اس نے, اور ڈیوائڈ کر کے رکھ دیا ہماری سیاسی سماجی طور پہ. نسلیں ہماری تباہ کر دی اس نے, اور اپنے اقتدار کو دینے کے لیے. پھر اپنے ہی حلف کا جو آرمی کا حلف ہے جب کیڈٹ بنتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے, اس حلف کی اس نے جو ہے نا پاسداری نہیں کی, وہ توڑا. پھر آئین پاکستان توڑا, پھر آئین میں اپنا نام ڈالا, کیا کچھ نہیں کیا. وہ ایک سیاہ دور تھا جو پاکستان, وہ خوفناک دور تھا. سیاہ تو شاید چھوٹا لفظ ہے, ہارریبل وہ ایک ایگزامپل ہے پاکستان کے کسی بھی دور کی. اس کے بعد پھر سٹرگل ہوئی, بی شہید آئیں, اور پھر ان کی حکومت بھی جو تھی وہ کس طرح وہ مطلب ٹاپی گئی. خان صاحب پھر وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہذا یہ آہستہ آہستہ قربانیوں سے دو حکومتیں گئیں, ناجائز حکومتیں جو ہے نا پھینکی گئی. پھر مشرف آ گیا, پھر کیا ہے جی لبرل پاکستان, روشن خیال, اس نے تباہی پھیری. اور پھر جمہوری حکومتوں نے آہستہ آہستہ تنکا رکھ کے ایک حکومت نے دوسری حکومت کو ہینڈ اوور کیا. جب دو حکومتیں اس طرح چلیں تو پھر جمہوری طاقتوں کو پھر ان کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ تو نظام چلانا شروع کر دیں گے. تو وہاں سے پھر جو ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے, دو حکومتیں آئیں, دو حکومت میں ایک وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا, دونوں حکومتوں کے دو وزیر اعظم. کیوں کہ وہ جمہوریت پنپ جاتی, سلسلہ شروع ہو جاتا, لوگوں کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی. اب لوگ رو رہے ہیں, وہی لوگ کہ ہم نے غلطی ہوئی, دھوکہ دیا گیا, پہلے مجھے نے دیا پھر مشرف نے دیا. اب یہ چربہ ہے ان دونوں کا, جو اندر سے طالبان بھی ہے اور اوپر سے مشرفتان بھی ہے, اندر سے ضیاء ہے اور اوپر سے بس اسی طرح ہی ہے. تو خیر لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے, لیکن لوگ خود سوچیں نا, جب خود اپنا فیصلہ کریں, ہاں جی یہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا, اپنے سے آئیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی. ادروائز مشکل ہے, آپ کا ووٹ چوری ہوتا ہے, آپ کے جو ہے نا رائٹس جو ہے نا اس پہ روبری ہوتی ہے, اور جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے یہ معاملات رہیں گے. میرے خیال میں خان صاحب کو دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, ابھی تک وہ نہیں آ رہے, اور کیونکہ پروگرام کرنا لازمی ہے ان کے ساتھ.